اللہ مجھے آپ سب کو معاف کر دے. استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب علیہ. اس کو یاد کرو، کثرت سے پڑھنا. یقین جانو بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے. یہ ایسا کلمہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے موت بھی آ جائے تو لا الہ الا اللہ تو ہے ہی ہے نا. استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب علیہ. یقین جانے میں نے اس کو میں نے ازما توبہ، میری اوقات کیا ہے میں اللہ کو ازماؤں. میرا ہارٹ کا آپریشن ہونے لگا، اوپن ہارٹ سرجری. میرے اسٹینٹ ڈالنے لگے، وہ میری نبض ختم ہونے لگی تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی اس کا نا ہم نا اوپن کرنے لگے ہیں، اسٹینٹ نہیں ڈلے گا. اچھا تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، وہ فوجی افسر تھے، فوجی ہاسپٹل کی بات ہے، انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ آپریشن کرنے کے لیے، وہ بڑے جنرل صاحب نے کہا یار اب تو ان کی ذرا ٹھیک ہے، نبض بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، تو اب اسٹینٹ کوشش کرتے ہیں ڈالتے ہیں. جب وہ دوبارہ ڈالنے کے لیے گئے، آپ یقین جانے میں نے اس وقت سوچ لیا کہ اب میں مر جاؤں گا، کیونکہ اب یہ پتہ نہیں، اللہ نے مجھے توبہ کے لیے میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں کیا پڑھوں جو میں مرتے ہوئے نا میرے منہ پہ ہو. میرے دماغ میں اللہ نے یہ ڈالا کہ جو یہ پڑھ استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب علیہ. استغفار بھی آ گیا، لا الہ بھی آ گیا، توبہ بھی آ گئی. ہاں جی اب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد نا وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ بات تو کھلے ہیں تو بلاکج کہاں ہے؟ بلاکج ختم ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا. الحمدللہ میرا اتنا ایمان اس دعا پر آیا نا. ایک کتنے بڑے آفیسر تھے، اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ان پر ایک دفعہ کوئی آ گئی زیادتی کسی نے کی، اس کو میں نے بولا یہ پڑھا تھا، غیب سے اللہ نے اس کی مدد. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے. یہ طریقے نہیں ہیں یہ تویز بتی نہ ہو تو سنگاؤ، تو یہ یہاں باندھو، یہ یہاں لے لو، یہ نہ کرو. استغفراللہ یہ اتنا زبردست یہ لفظ ہے. جاؤ یاد کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کی بارش برساتا ہے، دیکھو تمہیں اللہ بچوں سے مدد کرتا ہے. یہ ہم نے اسٹیمپ لگائی ہے آپ کو. ہاں اس کو پڑھو کثرت سے، اپنے گناہ سامنے لاؤ. کسی سے زیادتی ہوئی ہے کوشش کرو اس کا ازالہ کرنے کی، پھر سیدھے ہو جائے گے. کہا اللہ کے رزقوں میں خزانوں میں کوئی کمی نہیں. ساری مخلوق جن انسان چرند پرند کو وہ ایک جو ہے سب کو برابر کا دے دے جو زمین و آسماں میں ہے. اللہ کی قسم اتنا بڑا میرا رب ہے کہ سوئی بھگو کر نکالو تو اس کے نکے کو جو پانی لگتا ہے اس کو اتنا فرق نہیں پڑتا. انی کنت من الظالمین. تم اس پھر جلدی آپ کی بلائیں ٹلیں گی. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نوح میں، جب تم استغفار پڑھو گے فقلت استغفروا اللہ کے ربکم انہ کان غفارا. جب تم استغفار پڑھو گے، مجھے کہا، اس سے کہا، جب تم استغفار پڑھو گے تو میں کیا کروں گا؟ میں معاف کرنے والا ہوں، معاف کر دوں گا. پھر اس کے بدلے کیا کروں گا؟ رحمت کی بارش دوں گا. رحمت کی بارش. آج بارش کا موسم بنا ہوا، جان نکلی ہوتی ہے یار، گندم تباہ ہو جائے گی، تہ خانے میں تو محل پڑا ہوا ہے، پانی نہ بھر جائے. وہ کہتا ہے جب تم استغفار پڑھو گے تو میں رحمت کی بارش برساؤں گا. یہ نہیں بتایا جب پیر کے پاس جا کر لڈی مارو گے، تمال ڈالو گے، یا چادریں چڑھاؤ گے، یا قبروں کو سجدے کرو گے تو میں تمہارے یہ کر دوں گا. جب تم استغفار پڑھو گے پھر میں رحمت کی بارش برساؤں گا. یمدد اموالہم. اللہ کہہ رہا ہے جب تم استغفار پڑھو گے میں تم پر رحمت کی بارش برساؤں گا. بیٹوں سے مدد کروں گا. بیٹوں سے، بیٹا بیمار ہے شفا دے دوں گا، نافرمان ہے نہ اس کی فرمانبرداری میں لے آؤں گا، بے روزگار ہے روزی دے دوں گا، گمراہ ہے اس کو راستہ دکھا دوں گا. صرف تم نے کیا کرنا ہے؟ اندر سے کرنا ہے. یہ نہیں رات کو پی دن کو توبہ کی، رند کے رند رہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑی استغفراللہ دودھ وچ پانی، تسبیح پکڑی رشوت حرام خوری، یہ سب اس کو پتہ ہے. ہر چیز کا کوئی طریقہ سلیقہ ہوتا ہے. بیٹوں سے مدد کروں گا، باغ دوں گا. باغ میں ہوتا ہے پاک رزق. نہریں دوں گا. یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ سچے دل سے. زبان سے کچھ نہیں ہوتا. زبان سے تو بڑے بڑے استغفار پڑھنے والے ہیں. میں نے اندر سے کرنا ہے کہ یا اللہ اب نہیں کروں گا، اب جو کر لیا مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے. ہاں کسی کا حق مارا ہوا ہے تو تب تک تو نہیں جان چھوٹنی، چاہے وہ حرم میں چلے جاؤ،
सारी दुनिया के नबी पैगंबर बुला लो, पीर वली बुला लो, जब तक मैंने तेरा 200 रुपया मारा हुआ है नहीं दूंगा, तब तक तुझे अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा, क़यामत वाले दिन भी नहीं छोड़ेगा। ये भी याद रखना, ये इतना ज़बरदस्त है हकूकुल इबाद। अब तो हम अम्मा का दूध समझ के जो मिलता है खा जाते हैं। लै लै इंज करके कहते जा कचहरी चला जा, लै के दिखा। अल्लाह की कसम, जब तक वो नहीं तुझे माफ करेगा, चाहे वो हिंदू है या काफर है, कोई होगा, तुझे नहीं छोड़ेगा उसका रब। उसका भी है, तेरा भी रब है। सुना है? ये है हमारे मामलात। अपने आप को देखो, रेगमाल मारो। हमारे उस्ताद कहा करते थे, रेगमार मारया करो, रेगमार। उस्ताद जी समझे नहीं है, पस्तासार का रेगमार मारो। जंग लगे हुए हैं तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे जिस्मों को, रेगमाल है ये। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह सूरा नूह पढ़ लेना आज तर्जुमे में जाकर, 10वीं आयत है, पढ़ लेना तो फिर देखना, फिर समझने की कोशिश करना। ये है असल मामला। हम जो करते हैं उसको तो भूले हुए हैं। जरा सा कोई तनाव, वो भी अल्लाह का फजल हुआ। अगर तुझे कोई जानी माली कोई तुम्हारे खींच लग गई है ना होशो वास में, समझो कि अल्लाह तुम पर राजी है। वो चाहता है कि इस्तग़फ़ार पढ़ ले, माफी मांग ले, मैं तेरा मामला सीधा कर दूंगा। ये उसकी करीमी है, रहमानी है। अपने आप को मत पाक समझो। पाक एक ही ज़ात है कायनात में, जिसको हम सुबहान अल्लाह कहते हैं। सुबहान अल्लाह को समझ जाओगे ना, जब सिर्फ इस लफ्ज़ को समझ जाओगे सुबहान अल्लाह, तुम्हें तौहीद समझ आ जाएगी कि पाक ज़ात कौन है, सिर्फ अल्लाह। उसको पुकारो उसके अच्छे अच्छे नामों से, पाक होकर। ज़बान भी पाक, आंखें भी पाक, कान भी पाक, दिल भी पाक। फिर कहो या रब्बी, वो तुम्हें 10 बार जवाब देगा या अब्दी। ये मेरे नबी ने फरमाया, कायनात के सबसे सच्चे बंदे ने, कि एक कदम जाओगे वो 10 कदम तेरी तरफ आएगा। अकेले पुकारोगे, मजलिस में पुकारेगा। ये है मेरा रब, तेरी रगे याद के करीब है। सजदे की मार है, तेरे 2 सजदे कर, एकदम तेरा उसके साथ ताल्लुक हो जाता है। क्यों? कि नमाज मोमन की मिराज किसको कहते हैं? मुलाकात को। तो करो ना, उस नबी के सदके तुम्हें मिल गया ना मिराज। 5 टाइम करो ना बात दोस्त से। उस वक्त तो वैसे रोते फिरते हो, बाबरी मस्जिद ही ढा सटी थे, मंदिर बना सटिया। तो जो तुम्हारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं उसको कौन आबाद करेगा? अपना ख्याल करो। मस्जिदें वीरान है, सुबह फजर के वक्त जाकर देखो मस्जिदों में, स्वाए बुढ़े जरे मरने वाले जिन्होंने पता है कि हुन मर जाना है, वो बैठे लैन दे विच अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं। तो अल्लाह ने तो कहा है मैं 2 तरीकों से तेरी मदद करूंगा। तीसरा तरीका तो अल्लाह ने बताया ही कोई नहीं। वस्ताईनो बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मुझको मदद मांगो। और कोई तरीका है तो कोई निकाल के दिखाए। सिर्फ सब्र और नमाज, और हर ज़बान वो समझता है। आओ मस्जिद में, घर में नौफल पढ़ो, 2 पढ़ के कभी कोई तकलीफ आ गई अल्लाह को पुकारो, वो तेरी रगे जात के करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तेरी रगे जात के करीब हूँ। तू ढूंढता फिरता है उसको मज़ारों में जाकर। तुमने उसको मुताज कर दिया मज़ार वाले का कि बाबे पहले मनासा तो फिर वो मनसी। अल्लाह को उससे मुताज कर दिया, नऊज़ बिल्लाह। साड़ी नहीं सुनता, पहले मरे हो यहाँ सुनासा जाके। क्या अकीदा तुम्हारा बना दिया लोगों ने। वो कहता है वाइज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तो तुम्हारे करीब हूँ। जब तुम दुआएं मांगते हो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। खास को नहीं बोला, आम के लिए ऐलान है। जब तुम दुआएं मांगते हो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। और तुम्हें इन डेरों शेरों में लोग सबसे पहले तो शोबदेबाजी दिखाकर अपना गर्विदा बनाते हैं कि मैं बड़ा पहुंचा आया, क्योंकि मैं तेरी टोपी जो तवीज़ काट देते हैं। ये सब फ्रॉड होता है। अब तो सोशल मीडिया पे देखो ना क्या क्या वो करते हैं गोरे। उनमें से एक भी आ गया ना, सारे तो बड़ा पीर बन जाती है। हाँ, वो तो पता नहीं क्या क्या बना, बंदे का बंदर बना देते हैं, बीच में से 2 कर देते हैं, हवा में उड़ता है, पानी पे चलता है। देखते हो ना यार, क्या वो वली हैं?
یہ سب یہ شعبدے بازی ہے جس سے تمہارا ایمان ختم ہو جاتا ہے. نہیں جی باوے رو گئے باوے انج کر کے تالا کٹ دیتا اور پاگل دے پتر تیرا بھی تالا کٹ دیتا اس کا بھی تالا کٹ دیتا. یہ تو فراڈ ہے سارا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر کیے ہوئے تعویذ خود نہیں نکال سکے, جا کر 2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ درون والے کنویں میں اترو, فلاں جگہ مجھے وحی میں بتایا گیا ہے کہ فلاں جگہ وہ میرا جادو دبا ہوا ہے. نبی کے پاس تو یہ طاقت نہیں کہ ایسے کر کے لے آتا, تو یہ تیرے گھر میں آ کے تیرے اندر سے نکال دیتا ہے تعویذ. یہ سب فراڈ ہے. یہ وہ ہے شعبدے بازی جو دیکھتے ہو تم سارا کچھ, اس پر تمہارا ایمان آ جاتا ہے کہ نہیں جی بابا بڑا پہنچیا ہے, اس میں تکیہ سارا کچھ دس دیتا ہے, اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں. جس کے پاس یہ علم ہے نا لوگ دیکھ کے سب کچھ بتاتے ہیں. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا یہ دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہے. اس کا نام صاف ابن سیاد تھا. کیا کرنا ابھی نیٹ پہ جانا نا, صاف ابن سیاد ڈالنا, اس کی ہسٹری ملے گی تم کو اس حدیث سے. وہ تھا نبی کو چیلنج کرتا کہ میں تو تیرے دل کی بات بھی جانتا ہوں. اس نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا. تم اس کو ولی مانتے ہو, نبی کہتا ہے یہ ذلیل ہے دنیا کا سب سے بڑا. نبی پر تو وہی آئے تو آپ کو پتا چلے کہ یہ فلاں ہے, تو اس کو کیسے پتا کہ تو میرے ساتھ پہلی بار ملا ہے اور سارا کچھ میں نے تیرا بتا دیا. یہ تو شیطانیت ہے, تیرے ساتھ جن ہے, شیطان ہے. میرے جن نے اس سے پوچھ کر مجھے بتاتا جا رہا ہے, میں تجھے بتاتا جا رہا ہوں. یہ ہے اس کی تھیوری. کاش ہم نے نبی کو سمجھا ہوتا, ہمیں کوئی گمراہی نہ کر سکتا. ہم نے تو نبی کو چھوڑ دیا, ہم تو فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی کچھ بنا ہے, کوئی کچھ بنا ہے, کوئی کچھ. کاش نبی کو ہاتھ ڈال دو, انشاءاللہ تعالیٰ کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم میں سے, 2 چیزیں, ایک اللہ کا کلام اور ایک اپنی حدیث. جو اس کو داڑھوں سے پکڑے رکھے گا, داڑھوں سے, کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا. آج تو معمولی سا شعبدہ دیکھتے ہیں, ساتھ ہی سارا ایمان اللہ پر بھی ختم نہیں کی. سرکار آکھیا سچی گال کیتی, اج میں گھر دال کھا کے آیا, بیویاں میں گال کڈی وہ بھی دس دیتی کہ اج تو بیویاں یہ کہہ کے آیا. تمہارا ایمان تو اس پر آ گیا. اور یہ کاہن ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کاہن کے پاس گیا, اس نے اس کی تصدیق کی, اس کا میری شریعت سے کوئی تعلق نہیں, وہ کافر ہو گیا, آؤٹ ہو گیا. یہ نبی کا فرمان ہے. اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. جو کسی ایسے شخص پہ پاس جاتا ہے وہ تمہیں آ کے یہ بتاتا ہے میں فلاں کو گیا یار, اس میرا سارا کچھ 10 سٹیا ہے, تو 10 سٹے سے کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, حل ہو گیا تیرا مسئلہ ہے. حل کرے گا صرف وہی, اس سے کہنا پڑے گا. اس سے کہنے کے لیے کوئی پشتو پنجابی کی ضرورت نہیں ہے, اپنی زبان میں بولو. اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے, وہ بڑا غیرت والا ہے, وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا, بشرطے کہ اس سے مانگو. ہم تو نہیں جی پہلے سب باویاں وسیلہ بناؤ تے پھر نعوذ باللہ اللہ نو باوے نال ملاندے پہ ہو یار. تو کونا جی افسر ملنے سے ڈائریکٹ مل سکنے ہو, افسر دی اوقات کے ہوئے یار. وہ کہتا ہے وہ جو سب سے بڑا مالک ہے کہ میں تیری رگے یاد کے قریب ہوں, تو مجھے کیا ملے گا, میں تو تیرے پاس ہوں. تو ایک بار کہہ اللہ اللہ اکبر کہہ, تم الحمدللہ کہہ, تم میں تجھے جواب دیتا ہوں. ہمیں اللہ سے دور کر کے اپنے پیچھے لگایا جاتا ہے, اور پھر ساری زندگی ہم انسانوں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. نہیں جی سرکار پٹھ نہیں کر دے, کار مار نو لتا مار کے آندے, پیو نو تکے مار کے آندے, تے پیر والے پاسے پٹھ نہیں کر دے, چوک کے چل دیں. یہی ہے نا. اللہ اکبر. اور ماں سے باپ سے بھی بڑا کوئی پیر ہے؟ جاؤ ان کا ادب کرو, معافی مانگو ماں باپ سے, حالات ٹھیک ہو جائیں گے تمہارے. دنیا میں 2 بندے ذلیل ہوئے بغیر نہیں مریں گے, ایک والدین کا نافرمان اور ایک جو فحشی پھیلانے والا ہے. آج تو موبائل آتی چاہے لاکھوں بندوں کو ایک دم ننگی فوٹو بھیج دو. یہ فحشی پھیلانا ہے نا, گانے بھیج دو, گندی باتیں بھیج دو, اس کو فحشی پھیلانا کہتے ہیں. پھیل ہے نا, کر رہے ہیں نا لوگ, کسی کو ڈائریکٹ کو بتانے والی نہیں. جو بتاتا کہتے پاگل ہے, اس میں کو پتا دنیا چاندتے چلی گئی. اللہ تعالی ہمیں معاف. یہ ہے اصل ہماری بیماریوں کا علاج. اللہ ہمیں معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.